أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام وفا پرست ساتھیوں، اپنے مشن، نظریے کے ساتھ جڑے رہنے والے ثابت قدم بہادر ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ملینیئلز، بچے، بچیوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت لندن وقت کے مطابق رات کے 8:05 ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں 1:05 ہو رہے ہیں رات کے. لندن میں اس وقت 26 دسمبر 2019 کی تاریخ ہے، جبکہ پاکستان میں 27 دسمبر 2019 کی تاریخ شروع ہو چکی ہے. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قومیں، زندہ قومیں، باشعور قومیں اپنی تاریخ، ماضی و حال کے اچھے، کڑے، افسوسناک ایام کو یاد رکھا کرتی ہیں. ملینیئلز کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ بالکل نئی بات ہوگی کہ 27 دسمبر 2007 27 دسمبر 2007 کے دن راول پنڈی کے لیاقت باغ میں پیپلز پارٹی کا ایک جلسہ عام منعقد ہوا. جلسے کے بعد بے نظیر بھٹو واپس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلسے سے واپس جا رہی تھی کہ ان پر حملہ ہوا، اور اس حملے کے نتیجے میں بے نظیر زرداری صاحبہ ہلاک ہو گئی. ملینیئلز جو 2007 میں پیدا ہوئے، یا اس وقت 5 سال کے یا 10 سال کے تھے، وہ غور سے سوچیں کہ 2007 سے لے کے آج 2019 کا سال آ چکا ہے. کتنے سال بیت چکے ہیں.
لیکن شاید ملینئرز کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی شریک چیئرپرسن بے نظیر زرداری کو راول پنڈی میں شہید کیا گیا. ان کی شہادت، ان کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے کراچی، حیدرآباد، سکھر، میر پور خاص، نواب شاہ، سانگڑ و دیگر علاقوں میں جہاں اردو بولنے والے سندھیوں کی یعنی مہاجروں کی اکثریت تھی، وہاں پر حملے شروع کر دیے. ایم کیو ایم کے اندرون سندھ تمام دفاتر پر حملے کر کے انہیں جلا دیا گیا. کراچی، حیدرآباد اور دیگر بڑے شہری علاقوں میں تو آپ یوں سمجھ لیجئے پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے وہ قیامت صغریٰ برپا کی کہ اور یہ خونی شیطانی کھیل پیپلز پارٹی کے دہشت گرد 3 روز تک کھیلتے رہے. 27 دسمبر، 28 دسمبر، 29 دسمبر 2007 3 دن تک آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی. صرف کراچی میں 1200 گاڑیاں چلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دی گئی. سینکڑوں فیکٹریوں کو آگ لگا دی گئی جس میں درجنوں مزدور زندہ جلا دیے گئے. آفس کے ایسے ٹائمنگ تھے کہ مائیں بہنیں جو محنت مزدوری کرنے مختلف کمپنیز میں جاتی، وہاں سے یا کسی جگہ بھی کام کرتی، وہاں سے آفس بند ہونے کے بعد واپس گھروں کو لوٹ رہی تھیں. ان دہشت گردوں نے ان کے ساتھ بہت رحمانہ تیز دردی کا سلوک، ان کی بے حرمتی کی. شاپنگ سینٹرز اور دکانوں کو آگ لگا دی گئی. آپ یہ دیکھیے کہ بے نظیر زرداری کا قتل پنجاب کے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر راول پنڈی میں ہوتا ہے، اور رد عمل کے طور پر 3 دن تک مہاجروں کی املاک کو، ان کی دکانوں کو، ان کی فیکٹریوں کو آگ لگائی جاتی ہے. 3 روزہ دہشت گردی میں سینکڑوں بے گناہ مہاجر، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، نوجوان شہید ہوئے. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ 27، 28، 29 دسمبر 2007 کے دن دہشت گردی میں جو لوگ شہید ہوئے، بے گناہ مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ زندہ قومیں، باشعور قومیں ماضی و حال کی تاریخ کے اچھے برے کڑے خوشی کے غم کے دنوں کو یاد رکھا کرتی ہیں. لہذا میں
اپنے بیٹے بیٹیوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ 27 دسمبر 28 دسمبر 29 دسمبر کو سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی گئی، کس جرم میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں کے لوگوں کو یہ سزائیں دی گئیں؟ کیا انہوں نے بے نظیر کا قتل کیا تھا؟ کیا وہ ذمہ دار تھے؟ کہیں بھی کچھ ہو، دنیا کے کسی علاقے میں یا پاکستان کے کسی علاقے میں اس کا ریئیکشن کراچی میں مہاجر بستیوں پہ غم و غصہ نکال کر اس کا بدلہ لیا جاتا ہے؟ کیوں؟ مہاجروں، نوجوانوں، یہ آپ کو سوچنا ہے اور آپ کو عہد کرنا ہے کہ ٹھیک ہے 27 28 29 دسمبر کو کراچی میں آگ اور خون کی ہولیاں کھیلنے والے دہشت گردوں کے خلاف جو مقدمات بنے تھے انہیں پیپلز پارٹی کے اس وقت کے قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک جنبش قلم سے سب کو معاف کر کے بری کر دیا تھا. لیکن غیرت مند مہاجروں اپنی تاریخ میں ان دہشت گردی کے واقعات سمیت دہشت گردوں کے ناموں کو بھی یاد رکھنا، تاکہ اللہ تعالی جب کبھی ہمیں موقع دے تو ہم اس ظلم و بربریت کا قانون کے مطابق حساب لے سکیں. میں اپنے سندھی بولنے والے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی سوچو، سندھی دانشوروں، صحافیوں، قلم کاروں، سیاستدانوں، قوم پرستوں. میں عبد الواحد آریسر ہوں، سائیں جی ایم سید کے چاہنے والے ہوں یا شفیع برفت صاحب کے چاہنے والے ہوں، ان کی جماعت کے لوگ ہوں، ان سے کہتا ہوں آپ بتائیے کہ راول پنڈی میں بے نظیر بھٹو کو مارا جاتا ہے اور قتل عام مہاجروں کا ہوتا ہے، آخر کیوں؟ اس سوال کا سندھی بھائی بھی جواب تلاش کریں تاکہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے مزید قریب آنے کے لیے موقع ملے اور ہم اپنی اپنی غلطیوں کو ایک دوسرے کے سامنے تسلیم کرتے ہوئے آئندہ بہتر مستقبل کے لیے یکجا ہو کر کام کر سکیں. میں 27 28 29 دسمبر 2007 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو مظالم مہاجروں پر بلا جواز بغیر کسی وجہ کے ڈھائے گئے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر حساب لینے والا تو ہی ہے، تیری ہی ذات ہے. ہمیں انصاف دلا دے، ہمیں انصاف دلا دے، ہمیں انصاف دلا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.